فواد چوہدری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو حکومت اور اپوزیشن نے آپس میں بات چیت کرنی ہے اس میں تو اور بھی ایشوز آتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا کلپ بھی چلایا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے بل جو ہیں بن گئے ہیں، جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، انفورس ڈس اپیئرنسز روکنے کا بل بھی تیار ہے، وہ لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے، تو یہ وہاں سے آگے کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیے، یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے یہ تو جب میں پہلی اسٹنٹ میں ہم نے اس کو، آپ کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ مل کے اور ڈاکٹر مزاری کے ساتھ مل کے ہم نے کیا تھا مکمل. اب اس میں جو لا منسٹری ہے اس کا کہنا یہ ہے، جس کے اوپر وہ بیٹھے ریویو کے اوپر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی ایسے پیشے ہوں گے جو اسپیشل پروٹیکشنز جو ہے جن کو چاہیے ہوں گی، تو ان کی کیا لیگل سٹیٹس ہوگا اور کیا یہ آرٹیکل 25 کے خلاف تو نہیں ہے یہ بل. یہ ایک ٹیکنیکل ایک ریویو ہے جس کے اندر ہے لا منسٹری، بٹ میرا خیال ہے ہم اس بل کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس منسٹری اس بل کو پورا سپورٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بل جلد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ جائے. جو یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس میں تو کہا گیا ہے کہ جی ریویو کریں اپنے جو بلیسفمی لاز ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے اس کا تعلق جرنلسٹ پروٹیکشن کے ساتھ بھی ہے اور جبری گمشدگیوں کے ساتھ بھی ہے. اس پر کوئی آج وزیر اعظم صاحب کی کوئی بات ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں، جی پی ایس کے یہ جو جی پی ایس پلس کا معاملہ ہے یا یورپی یونین کا معاملہ ہے، ان کے جو یہ کنسرنز ہیں ان میں ہمارے بھی ان کے اوپر اپنے موقف ہیں. سو اس طرح تو نہیں ہے کہ جو وہ کہیں گے ہر بات جو ہے وہ ہم کوئی ان کی بات جو ہے وہ اسی طرح سے سمجھیں کہ وہی صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے اپنے بات کنسرن ہیں، ان کے اپنے ایشو پر انہوں نے بات کرنی ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر ابھی دیکھیں جو ابھی پاکستان میں ہیٹ سپیچ ہوئی ہے، جب یہ ٹی ایل پی کا معاملہ چل رہا تھا، 2.5 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ ایک دن میں ہوئیں اور اس میں ملوث تھا ایک باہر کے ملکوں کی ایجنسیز. 4 گھنٹوں میں یہ ہیٹ سپیچ تھی جس میں حکومت کے لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. انفارچونیٹلی یورپی یونین نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہیٹ سپیچ ہے، فار ایگزامپل الطاف حسین لنڈن میں بیٹھ کے کراچی میں قتل و خون کی دھمکیاں دیتے رہے اور کراتے رہے، وہاں کی حکومت نے تو وہاں کچھ نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز ہمارے لیے حرام ہے اور آپ کے لیے حلال ہے؟ وہ ایک موقف ہے، ان کا موقف اپنی جگہ کے اوپر ہے اور ہمارا موقف اپنی جگہ کے اوپر ہے. کچھ چیزوں کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی بات کو سننا بھی ہے، اس کو سمجھ کر آگے بھی چلنا ہے، لیکن ہر بات ضروری بھی نہیں کہ ہم ان کی سنیں. ٹھیک ہے جی. مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات ہم نے ڈسکس کیے ہیں آج 3 مئی کے حوالے سے، جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اور جبری گمشدگیاں روکنے کا جو بل ہے، اگر یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو اس پہ اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. وہ تو کی پوزیشن دے سکتی ہیں، اپوزیشن تو مرحوم ہو گئی. پہلے آپ ایک رول تو تحت، میں نے کہا شاید دوبارہ وزیر بننے کے بعد میچورٹی آ گئی ہوگی، لیکن فواد میں وہ چیز آنی نہیں. مطلب کہ بات یہ ہے کہ حامد بھائی بہت ہی سیریس، کیونکہ جب میں بھی منسٹر تھی، آپ کو یاد ہوگا اس کمیٹی کا آپ حصہ بھی تھے، ایک مسودہ فائنل ہو گیا، بالکل پاس ہونے کے قریب تھا، اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز پولیٹیکل فورسز اور اپنی غلطی کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جی ایس پی پلس کا ریویو کی ریزولوشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے ملک میں ایسے پروٹیکٹیو قوانین موجود ہیں جو جرنلسٹ کو سیفٹی اور پروٹیکشن یا سیکیورٹی دیں. نہیں موجود، اس وقت کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے. اور جو ڈیٹا کہہ رہا ہے، ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ 1990 جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف یونٹ جرنلسٹ ہے، وہ 1990 سے 2021 تک کا جو ڈیٹا دے رہی ہے، اس میں 138 مرڈرز ہو چکے ہیں جرنلسٹ کے، اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں. ویسے اس سے زیادہ ہے جی، لیکن رپورٹ یہ آئی ایف جے کا فگر ہے، لیکن آئی ایف جے کا فگر کم ہے. جی، میں آ رہی تھی. 150 سے زیادہ لوگ، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل لوگوں کو وہاں تک رسائی ہوتی ہے جہاں پتہ چل جائے. اس کے علاوہ صرف 1 سال کا، اگر 1 سال کا، اور اس میں کوئی سیاست نہیں، 1 سال کا اگر ڈیٹا دیکھیں انہی کا، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا اور آپ کا میڈیا اس کا نیٹ ورک کا، فریڈم نیٹ ورک کا، اس میں 148 اٹیمپٹس آف مرڈر ہیں، وائلیشنز ہیں اور اٹیکس ہیں. ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور اگر جی ایس پی پلس آپ کو یہ نہیں کہ ہمارا اپنا موقف، ہمارا اس پہ کیا موقف ہوگا کہ اسلام آباد اور سندھ جو ہے سب سے خطرناک شہر ہیں پاکستان کے، کیپٹل پاکستان کا جرنلسٹ کے لیے سب سے خطرناک ہے. 1 ہفتہ پہلے ابصار عالم کو گولی لگتی ہے، اس بیچارے کو 3 دن یہ وضاحتیں دینی پڑتی ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ مجھے گولی لگی ہے. آپ کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر کیا ہوا، کیا پارلیمنٹ کے اندر چیزیں آئیں.
ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انڈر دا کارپٹ اس کو برش کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. GSP+ جس وقت 2014 میں پاکستان کو کنسیشنز ملی تھیں, یہی تمام قوانین اور یہی تمام امپلیمنٹیشنز ریویو ہو کے یہ کنسیشنز ملی تھیں. اس کے 2 ریویوز ہوئے, ایک 2016 میں ہوا تھا, ایک 2018 میں ہوا تھا. اس کو برقرار رکھا ان کنسیشنز کو. کیا وجوہات ہیں کہ آپ کے اندر دوبارہ ریویو کے اوپر EU کی پارلیمنٹ آپ کے اوپر ایک ڈس اپیرنسز کے اوپر, گمشدگی کے اوپر, آپ کے اپنے مسنگ پرسنس کا آپ کا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ کا مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا, جرنلسٹ کی پروٹیکشن کا, سیکیورٹی کا, سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے آپ کا. آپ اس پہ قانون سازی کریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جب ہوگی ہمارے پاس انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے چیئر ہیں جاوید لطیف صاحب, جو بیچارے خود فریڈم آف ایکسپریشن کے زد میں آتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ وہ کدھر ہیں اس وقت, تو وہ اس کے چیئر ہیں. اور ہماری جو کمیٹی میں یہ قانون آئے گا ہم اس کو بالکل ہر طرح سپورٹ کریں گے, کیونکہ اس وقت اور یہ وہی مسودہ ہے, اسی مسودے کے اندر یہ امپروومنٹس ہیں. یہ بھی میں بتاتی چلوں, جو ہمارے دور میں جب میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو پاس کروایا تھا پارلیمنٹ سے, تمام جماعتوں کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا. اسی طرح جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن میں آئے گا پاس کے لیے, ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے. چلیں جی, یہ تو ایک بڑی پازیٹیو بات ہوگی. نہیں, پازیٹیو بات تو ہے, صرف میں 2-3 چیزیں کلیریفائی کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کے جو خیالات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, اور انہوں نے بطور انفارمیشن منسٹر بھی ان چیزوں کو لے کے آگے گئی تھیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ انفارمیشن ایکٹ جو انہوں نے پاس کرایا تھا, لیکن اس کو امپلیمنٹ آ کے ہم نے کیا. اور سب سے پہلے انفارمیشن کمیشن جو ہے وہ ہم نے اپنی پہلی گورنمنٹ میں جو میرا 2018 میں یہ انفارمیشن کمیشن بنایا. اسی طریقے سے جو مریم نے جس درد کا اور دکھ کا اظہار کیا ہے جرنلسٹوں کے حوالے سے اور گمشدہ لوگوں کے حوالے سے, یہ بڑا اچھی بات ہے. صرف میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ 2/3 آف یہ جو واقعات ہیں یہ نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے. 2013 سے 2018 کے دور میں پاکستان میں میکسیمم نمبر آف گمشدگیاں جو ہوئیں وہ بھی ہوئیں, اور میکسیمم نمبر آف جو جرنلسٹوں کی شہادتیں ہوئیں وہ بھی اسی دور میں. اب یہ بتائیں کہ ایک لائن میں اگر صرف آخری لائن, کیونکہ دیکھیں جس طرح کل خالی بازاروں میں پھر کے فیک کیا کرنے کی کوشش کی, ڈیٹا آپ فیک نہیں کر سکتے. 148 نمبر جو پچھلے 1 سال میں اٹین کیا ہے وائلیشنز کا, مرڈر اٹیمپٹس کا اور اٹیکس کا, وہ 2019 سے لے کر مئی 2020 سے اپریل 2021 تک ہے. اس سے پہلے اتنا نمبر کدھر سے بھی اتنا نمبر نہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پولیٹیکل فورسز کی, پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں جس سے جرنلسٹ کی سیفٹی, سیکیورٹی اور پروٹیکشن جو ہے وہ انشور ہو. اچھا, اب قانون سازی جو ہے وہ صرف یہ ان 2 ایشوز پہ تو نہیں نہ کرنی, اور بھی بہت سے ایشوز ہیں. تو اس کے لیے اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ ان ایشوز پر اگر بات چیت کریں گے, تو وہ یہ جو فواد صاحب آپ نے پرپوز کیا ہے ایک الیکشن ترمیمی بل جو ہے 2020, اور وزارت پارلیمانی امور نے اس کا مسودہ بھی تیار کیا ہے, تو اس میں تقریباً 49 امینڈمنٹس جو ہیں وہ پرپوز کی گئی ہیں. اس پہ مسلم لیگ نون تو تیار نظر نہیں آتی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے, ان کا کچھ اس قسم کا رویہ ہے. اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے. دیکھیے جی, انگیج کرنے میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ دعوت نہیں دے رہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو خط لکھا, اسپیکر صاحب نے تمام پارلیمانی لیڈرز جو ہیں ان کو خط لکھا, ایک فارمل کنسلٹیشن جو ہے ہوئی. اس میں نوید قمر صاحب کو پیپلز پارٹی نے ایک فوکل پرسن بنایا. انفارچونیٹلی PMLN نے اس میں نہیں بنایا کسی کو بھی. پہلے دن بھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب پہلی اسمبلی کی جب PM صاحب نے تقریر کی تھی, اس میں ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, آئیے بیٹھتے ہیں, کمیٹی آپ بنائیں اور اس کے اوپر بات کریں. اب اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہا کہ RTS سسٹم فیل ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 45 فارم جو 45 ہوتا ہے, فارم 45 وہ کئی حلقوں میں مسنگ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ فارمز نہیں دیے گئے. اب پہلے ہی دن سے ان کو یہ کہا کہ وہ کون سے حلقے ہیں جہاں پہ RTS فیل ہوا, انہوں نے کبھی وہ حلقے مینشن نہیں کیے, نہ ہی اس کمیٹی میں آئے. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کون سے حلقے ہیں جہاں پہ فارم 45 مسنگ ہیں, ان کو نہیں پتہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو تو الیکشن کمیشن سے ہم نے پتہ کیا کہ کتنی انتخابی عذرداریاں ہوئی ہیں, تو پتہ چلا کہ 25 الیکشن پٹیشنز دائر ہوئی ہیں, ان میں سے 13 PTI نے کی ہوئی ہیں, 11 PMLN نے کی ہوئی ہیں, تو وہ بھی ان کا جو جواز تھا وہ ثابت نہیں ہوا. اب دیکھیے ابھی جب الیکشن ہوا ہے کراچی میں, اب
PMLN جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے, اور وہ کس پہ الزام لگا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے. اور میں ذاتی طور کے اوپر 100% سمجھا ہوں کہ نون لیگ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. جو کراچی میں انہوں نے کہا, جس طریقے سے PTI اور نون لیگ کا اتحاد ہو گیا, بالکل جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں, اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو ہوا, جس طریقے سے وہ الیکشن ہوئے, مذاق ہے. اس طرح کے الیکشن ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اب آپ دیکھیں, اور 5% کے اوپر جو بندہ الیکٹ ہوا ہے وہ 5% ووٹ لے کے کہہ رہے ہیں وہ MNA بن جائے گا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں بیٹھا ہوا ہوں, یا جو باقی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, وہ 5000 کا وہ بندہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ جائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ نظام ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں, PMLN کے اپنے گلے ہوں گے, ان کے ہم سے بھی گلے ہوں گے, ہمارے ان سے گلے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے ہم دونوں سے گلے ہوں گے. بٹ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ اس میں پارلیمنٹ کو فنکشنل کیسے آپ کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی تجاویز رکھ دی ہیں. اب فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ تجویز نہیں, ان میں سے ویسے جو 49 امینڈمنٹس ہیں ان میں سے تقریباً 40 تو وہ ہیں جو ساری پارٹیز نے کنسنسس سے بنائی ہوئی ہیں, اور کسی نہ کسی جگہ پہ کمیٹیز. اچھا 2-3 چیزیں اگر میں آپ اجازت دیں میں ان سے پوچھ لوں. ہاں, صرف آخری لائن میں مکمل کر دوں. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے فنکشنل بنانا ہے پارلیمان کو, آپ کہیں گے جی ہمیں آپ کی تجاویز منظور نہیں ہے, ہماری تجاویز یہ ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں. انہوں نے مثلا EVM ہے, ابھی انہوں نے دیکھی بھی نہیں جا کے کہ وہ نظام ہے کیا, ہم کہہ کیا رہے ہیں, مشین کام کیسے کرتی ہے, اور کیوں اس میں ہیکنگ کا چانس نہیں ہے. انہوں نے گھر بیٹھی کہہ دیا کہ اچھا اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ جو یہ جو امینڈمنٹس پرپوز کیے ہیں 2-3, ایک مثلا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو مزید معاشی خود مختاری دی جائے گی, ٹھیک ہے, انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے گا, سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. یہ ایسی امینڈمنٹس ہیں جس پر کہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس پر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے حامد بھائی, بڑی ہی سیدھی بات ہے. بات یہ کہ جس وقت اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ ایک نالائق مسلط کر دیے گئے ہیں, اور 2018 میں انہی نالائقوں کو مساق معیشت کی بات شہباز شریف نے کی تھی, مساق معیشت کی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے, انتخابات کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. اس وقت تمام کی تمام, آپ جرنلسٹ کی بات کرتے ہیں, جہاں پارلیمنٹیرینز کی زبان بندی کے لیے انہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دیا ہو, فریڈم آف ایکسپریشن کی یہ بات ہو, اور جب سارے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نالائق ہیں, آپ پلان چوری اور آٹا چینی چوری کا لے کر آئے ہوئے ہیں, آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ آپ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال رہے تھے. اپوزیشن لیڈر کو 2 دفعہ جیل میں ڈال دیا آپ نے, اور پھر بھی ابھی تک وہ جو آگ ہے, بغض ہے, وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. تو اس وقت فیٹف کی جو ایپیسوڈ ہوئی, ہم نے ان کے قوانین بنائے ہوئے امپروو کیے, ان کو تجاویز دیں, ان نالائقوں کو قانون بنانا بھی نہیں آتا, ان کو تجاویز دیں کہ اس کو ٹھیک کر لیں. باقی بعد میں انہی تجاویز کے اوپر وہ امینڈمنٹس ہوئیں, اور وہی انہوں نے باہر جا کے کاغذ لہرائے کہ نیب کا قانون بدلنے کے لیے یہ ایک ٹریڈ آف تھا. اسی طرح جس وقت قانون سازی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا NRO, مساق معیشت کی بات ہوئی تو انہی کے عمران صاحب نے کہا کہ NRO مانگ رہے ہیں مجھ سے, ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہا, ہر تقریر میں کہا. اور جس وقت ہماری تمام میرٹس کے اوپر بیل ہو کر ہم سرخرو, پوری جماعت اوپر سے لے کر نیچے تک ساری جماعت جب سرخرو ہو گئی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں آؤ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, آپ اپوزیشن کو گالی دیں, آپ اپوزیشن کے اوپر 21 کلو ہیروئن کے کیسز بنائیں. آپ نہیں بات سنیں, دوسری بات میں بڑی واضح طور پہ بتا دوں, یہ 55 روپے ہیلی کاپٹر والی بات نہیں ہے, یہ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے مشین والی, ٹھیک ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک بندے نے کہہ دیا اور ان کی ایک وہ ہے, یہ پورا پلان ہے. RTS ورلڈ چیکڈ ایکسپیریمنٹڈ RTS بیٹھ گیا. اس ملک میں انتظامی مسائل جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, اس ملک میں الیکشن چوری مسئلہ ہے, اس ملک کے اندر ڈسکا میں الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہو جاتا ہے. تو مشینیں, یہ مشین اٹھانا اور اس کے اندر ریگنگ کرنا. اور ایک اور بات, جس کراچی کا الیکشن یہ بات کرتے ہیں تو ڈسکا بھی اگزامپل دیں نا, ڈسکا کی بھی دیں. اور کراچی میں جو فارم 45 واٹس ایپ کے ذریعے پریزائڈنگ آفیسر نے RO کے دفتر میں وہاں سے نکلتے وقت پہنچنا ہے, اس ملک میں اس واٹس ایپ کے ذریعے وہ فارم 11 گھنٹے لیتا ہے. کراچی کے الیکشن کے بارے میں تو فواد صاحب آپ سے اتفاق کر رہے ہیں. میں ڈسکا کی بات کر رہی ہوں, ڈسکا کی بات کر لیتے ہیں, جہاں الیکشن کمیشن, جس ملک میں الیکشن کمیشن کا عملہ گواہ ہو جائے وہاں مشین کیا چیز ہے. اس ملک میں الیکشن چوری مسئلہ. اور تیسری بات میں کہنا چاہتی ہوں, 1 منٹ, تیسری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم مسترد کرتے ہیں, ہم الیکٹرک
ووٹنگ مشین کو ہر طرح, اور یہ کہتے ہیں نا ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے, جن ممالک نے دیکھ کر ایکسپیریمنٹس کر کے اس کے اوپر ریگنگ کے تمام شواہد ایویڈنس ڈال کر اس کو مسترد کیا ہے, اور جس ملک میں ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ 55 روپے کا ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس سے چل کے پی ایم ہاؤس پہنچتا ہے, اس ملک میں چھوٹا سوال, اگر یہ الیکٹرانک مشین والی امینڈمنٹ نکال دیں تو باقی بل جو ہے اس پہ بات دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر یہ جس کی اگزامپل دے رہے ہیں نا 2017 کے لاء کی, جس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کے ساتھ, وہ پی ایم ایل این نے کیا تھا, وہ نواز شریف نے کیا تھا, وہ اسحاق ڈار صاحب کی چیئر پہ ایک کمیٹی بنی تھی جو الیکٹورل ریفارم کی تھی بشمول پی ٹی آئی, تمام اعتراضات ہوتے ہوئے پی ٹی آئی عارف الوی سب لوگ تھے, کافی ایسے لوگ تھے جن پہ ہمیں پولیٹیکل اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے الیکٹورل ریفارم کے لیے تمام کنسنسس کے ساتھ لاء پاس کیا. آج یہ پارلیمنٹ کو گالی دیں, اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھیں, خورشید شاہ سابق اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھیں, پوری کی پوری اپوزیشن کے فرنٹ بینچز کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں, ان کے ساتھ ہم تب بیٹھیں جب ہمیں میرٹ پہ سرخرو ہو چکے ہیں, نہیں بیٹھیں گے, نہیں بیٹھنا, نہیں بیٹھنا, بالکل, اور میں تو پہلے کہہ چکی ہوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اچھا